ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بحث چل رہی تھی۔ اس بحث کا موضوع یہ تھا کہ تربیت زیادہ اہم ہے یا کہ ماحول جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس دربار میں دو گروہ بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ کا ماننا یہ تھا کہ تربیت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کروا سکتی ہے، جبکہ جو دوسرا گروپ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ تربیت سے زیادہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، کسی بھی چیز پہ ماحول کا اثر تربیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بحث چل رہی تھی، اپنے اپنے دلائل دیے جا رہے تھے۔ آخر کار بادشاہ نے دونوں گروہوں کو 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد یہی دربار دوبارہ سجے گا اور اس دربار میں آپ لوگوں کو ایک موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنی اپنی بات کو سچ ثابت کر سکیں۔ خیر 1 ماہ ہوا اور اس 1 ماہ کے بعد وہ دربار دوبارہ اسی طریقے سے سجا اور اسی طریقے سے دونوں گروہ جو ہیں وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ دونوں اپنی اپنی جو ڈیمونسٹریشن ہے، جو بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے وہ شروع کریں۔ جو گروہ تھا اس چیز کا حامی کہ تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے چند بلیاں جو ہے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے ان بلیوں کو موم بتیاں پکڑائی ہوئی تھیں اور وہ اپنے منہ میں، اور وہ بلیاں جو ہیں اپنے منہ میں موم بتیاں لے کے، جلی ہوئی موم بتیاں لے کے تو دربار میں داخل ہوئے۔ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے، سارے لوگ بڑے خوش بھی ہوئے کہ واہ، بہت اچھی بات ہے، تربیت واقعی بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ ہم نے مل کے ان بلیوں کو 1 ماہ کی ٹریننگ دی ہے، 1 ماہ کی تربیت دی ہے اور اس 1 ماہ میں ہم نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ اپنے منہ میں جلتی ہوئی موم بتیاں لے کے داخل ہوئی ہیں اور بغیر کسی نظم و ضبط کو توڑے ہوئے۔ خیر ان کا وقت ختم ہوا، وہ بلیاں آئیں اور وہاں پہ وہ چکر لگاتی رہیں۔ جیسے ہی ان کا وقت ختم ہوا، بادشاہ نے بولا کہ جو ماحول کے اثر انداز ہونے کے حامی ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں۔ ان میں سے بھی ایک آدمی اٹھا، اس نے تھیلے میں سے ایک چوہا نکالا اور دربار میں چھوڑ دیا۔ اب جیسے ہی بلیوں نے دیکھا کہ یہ چوہا دربار میں داخل ہو گیا، بلیوں نے اپنی موم بتیاں وہیں چھوڑی اور ایسے اس کے اوپر جھپٹ پڑی جیسے آپ کو پتہ ہے بلی اور چوہے کی دشمنی۔ تو ہر طرف کھلبلی مچ گئی، سارے لوگ حیران تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ آخر کار بہت تگ و دو کے بعد انہوں نے بلیوں کو الگ کیا اور اس جو ماحول کا اثر انداز ہونے پہ یقین رکھتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھئی اب تم بتاؤ تمہارے نزدیک اس کی لاجک کیا تھی۔ اس نے یہ بولا کہ یہ جو تربیت والے لوگ تھے انہوں نے 1 ماہ اپنے نزدیک ان کو تربیت میں رکھا، ان کو تیاری میں رکھا، ان کو ٹرین کیا۔ واقعتاً یہ بہت اچھی ٹریننگ تھی اور بلیوں کو اس طرح سمجھانا، بلیوں کو اس طرح ٹرین کرنا بہت بڑی بات تھی۔ لیکن ماحول کا اثر یہ کہ جیسے ہی ان کو چوہا نظر آیا، یہ جو کہ ماحول وہ بن گیا تھا جو ان کا روایتی ایک ہوتا ہے، تو یہ نظم و ضبط کو توڑتے ہوئے، اپنی تربیت کو بھولتے ہوئے یہ اس چوہے پہ جھپٹ پڑی۔ اس لیے کہا جاتا ہے تربیت بلا شبہ اپنا ایک اہم ترین مقام رکھتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی نشو و نما میں، اپنے بچوں کو جب وہ گرو اپ ہو رہے ہوں ان کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ان کو ٹرین کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کے باہر کے ماحول کا خیال نہیں رکھتے، آپ ان کی انویجولیشن نہیں کرتے، اور موجودہ دور ویسے بھی بڑا عجیب قسم کا دور ہے، آپ ان کا دھیان نہیں رکھتے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ وہ خراب ہو جائیں گے اور ماحول کا اثر ان پہ ہو جائے گا، چاہے آپ نے جتنی مرضی ان کی پریکٹس کروائی ہے، جتنا مرضی اپنے سپرویژن میں آپ نے رکھتے ہوئے ان کو تمام تر معاملات کروائے ہیں۔
تو بس میری گزارش یہ ہے کہ تربیت پہ ضرور توجہ دیں. یہ نہیں ہے کہ تربیت پہ توجہ نہیں دینی، لیکن ماحول بھی اچھا رکھیں. ماحول کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. امید ہے آج کی یہ سبق آموز جو ایک مثال ہے وہ آپ کے کام آئے گی. آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان.